السلام علیکم ناظرین، محمد حمزہ کے مہمان میں آپ کا میزبان محمد حمزہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آج کی جو ہماری مہمان شخصیت ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، ممتاز عالم دین ہیں آپ اور بہت خوبصورت شاعر ہیں آپ۔ بہت سے نقبا اور بہت سے نعت خوان نے آپ کا کلام بڑی بڑی محافل میں ٹی وی چینلز پر پڑھا ہے۔ تو میں آج اپنے اس پروگرام میں سید نصر من اللہ شاہ کاظمی صاحب کو خوش آمدید کہوں گا۔ شاہ صاحب بہت شکریہ، آج آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کر میرے اس پروگرام میں ٹائم عنایت کیا۔ بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ۔ جی شاہ جی، سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو اپنے حوالے سے، اپنے خانوادے کے حوالے سے کچھ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ ما بعدهم من نسلہم قد جاءنی من قبلہم العابد الباکر والجافر الکاظمہ ثم الرضا ثم التقی ثم النقی ثم عسکری ثم مہدی ہادی حضرت امام الاخرہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے اس پلیٹ فارم پہ مدعو کیا اور مجھ ناچیز کو آپ نے اس قابل سمجھا کہ میں اپنے جو احوال ہیں وہ ناظرین کے سامنے پیش کر سکوں۔ گزارش اس طرح ہے کہ میں خاندان کاظمیہ مشہدیہ سے تعلق رکھتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے 10ویں فرزند حضرت امامزادہ ہارون ولایت کی ہم اولاد ہیں، اور ہمارے اکابرین ایران سے ہجرت کر کے تو گجرات تشریف لے کے آئے، اور پھر میرے دادا سید اصغر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ولادت بھی گجرات میں ہوئی۔ اس کے بعد جب وہاں پر بھی بد مذہبی نے زور پکڑا تو اس وقت میرے پردادا جو ہیں وہ ہجرت کر کے تو سرگودا معظم آباد شریف تشریف لے گئے۔ ٹھیک۔ اور پھر میرے والد گرامی کی ولادت جو ہے وہ معظم آباد شریف کی ہے، اور پھر قبلہ دادا جی اپنی ملازمت کے وسیلہ کی وجہ سے وہاں سے رخصت لے کر سرگودا ہی میں لوکڑی 14 چک لوکڑی بھلوال کے قریب وہاں پر تشریف لے گئے، اور پھر قبلہ والد گرامی کی وساطت سے ان کی جو نوکری ہے، جو ان کا ذریعہ معاش ہے، وہ اسلام آباد منتقل ہوا، تو ہم تمام احباب بھی دادا جی کے وصال کے بعد پھر اسلام آباد جو ہے وہ منتقل ہو گئے۔ میرے قبلہ والد گرامی حضور سیدی و سندی قبلہ پیر سید رفاقت علی شاہ صاحب المشہدی الکاظمی الحنفی القادری، آپ کی ذات اقدس تمام تر معروف خانقاہوں سجادگان سے بالکل بھی ناآشنا نہیں ہے، اور آپ خانوادہ خانقاہ عالیہ منگانی شریف ضلع جھنگ، وہاں سے آپ کی نسبت بھی ہے ماشاءاللہ۔ اور آپ کو اپنے بیعت ہونے کے صرف اور صرف 10 ماہ کے بعد حضرت صاحب نے خلافت سے بھی نوازا اور اجازت بھی مرحمت فرمائی، اور اس وقت سے لے کر آج تک ہم لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد میں مقیم ہیں، اور ہم تمام کے تمام جو حضرات ہیں، ہم 6 بہن بھائی ہیں، 3 ہم شیرگان ہیں، 3 ہم بھائی ہیں، اور سب سے بلند تر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اوائل زمانے میں بعض وہ چیزیں جو ہمیں نامناسب لگتی تھیں کہ نہیں یہ درست نہیں ہے، یہ ایسے نہیں ہے، یہ ایسے نہیں ہے، لیکن وہ تمام تر جو چیزیں ہیں وہ اب جب ہم احوال دیکھتے ہیں تو اب ہمیں اپنے والدین کی وہ جو تربیت ہے وہ معاملہ درست نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں ایک چھوٹی سی گزارش جناب کے سامنے رکھوں کہ جب قبلہ والد گرامی نے شروع میں مجھے فارسی سیکھنے کے لیے حکم فرمایا تو میں نے اس کا انکار کیا کہ بھئی یہ تو اب کوئی نہیں پڑھتا، تو اب اس کو سیکھ کے کیا کرنا ہے، لیکن حضرت نے مجھے فرمایا کہ بھی بیٹا تمہیں یہ کرنا پڑے گا۔ تو جب اس کو سیکھنا شروع کیا، پھر اکابر کی جب چیزیں پڑھنا شروع کی جی، اور اب جب احوال دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو تراجم ہیں ان کے اندر احوال مختلف ہیں اصل عبارت سے، تو اب والدین کی تربیت کا وہ جو اثر ہے، وہ جو عنصر ہے وہ نظر آتا ہے کہ بھی اس وقت والدین کی تربیت کے زیر سایہ رہتے ہوئے جو ہم نے اس وقت جو علوم حاصل کیے وہ آج ہمارے لیے جو ہے وہ رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں۔
تو بحمد اللہ تعالی اپنے والدین کریمین کی شفقت اور خصوصاً بالخصوص میرے حضور سیدی و سندی آقائی و مولائی حضور شیخ طریقت و شریعت حضور قبلہ ابو الحسن پیر محمد طاہر حسین الحنفی القادری، آپ کی شخصیت کے زیر اثر رہتے ہوئے مجھ گناہگار کے اندر جو کچھ نمایاں تبدیلیاں آئی ہیں وہ تمام لوگ بخوبی جانتے ہیں، اس سے واقف ہیں جو ایک عرصہ دراز سے مجھے جانتے ہیں ٹھیک کہ پہلے کا نصر من اللہ شاہ کیسا تھا اور اب کا نصر من اللہ شاہ کیسا ہے۔ بنیادی طور پہ طریقت کے اسلوب میں اکابرین نے لکھا ہے کہ طریقت میں مرید اس وقت انسان کو کہتے ہیں کہ جب انسان اپنے پہلے والے رستے کو چھوڑ کر نیا والا رستہ اختیار کر لے۔ کیا بات ہے، واہ۔ تو وہ جو نیا رستہ ہم نے قادریت کا اختیار کیا اور اپنے حضور کی وساطت سے کیا، اور جس طرح حضور نے مہربانیاں فرمائی میرے اوپر، وہ لفظوں میں بیان کرنے والی نہیں ہے۔ وہ تمام مشاہدات جو مشاہدین نے کی ہیں اس کی مثال اور نظیر وہ حضرات آپ کو بتا سکتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ تو ایجوکیشن کے حوالے سے قبلہ بہت سارے مدارج میں گھوما۔ ٹھیک، میں یہاں پر ایک چھوٹی سی چیز بتانا چاہوں گا کہ 8ویں جماعت کے بعد میں نے پڑھائی کو خیر آباد کہہ دینے کا فیصلہ کیا۔ اچھا، کہ میں اب نہیں پڑھوں گا۔ ٹھیک، 5-6 ماہ کے قریب میں والدین کے ساتھ اسی کشمکش میں رہا کہ مجھے نہیں پڑھنا، ٹھیک، لیکن والدین نے پھر قبلہ والدہ صاحبہ کی سختی کی بنا پر میں نے پھر اس کو جو ہے کنٹینیو کیا آگے۔ وہاں پہ ہمارے ایک پنڈی کا ایک بہت بڑا مشہور سکول ہے ریڈینٹ سکول، وہاں پہ والدہ صاحبہ نے داخلہ کروایا۔ ٹھیک، اور والدہ صاحبہ مجھ سے پوچھتی تھیں کہ نہیں پڑھنا تو کرنا کیا ہے۔ ہمارا ایک عرصہ دراز سے تعلق جو ہے وہ منہاج القرآن سے جڑا ہوا تھا، تو میں نے والدہ صاحبہ سے کہا میں نے پڑھنا نہیں ہے، آپ مجھے منہاج القرآن میں داخلہ کر دیں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ قبلہ والدہ صاحب مجھے فرمانے لگیں کہ تم میٹرک کر لو، اس کے بعد تم وہاں چلے جانا۔ میٹرک کیا، میٹرک کے بعد چھوٹے بھائی کی انوگریشن تھی اے لیولز کی، ٹھیک، روٹس انٹرنیشنل میں اس کی انوگریشن پہ گیا تو ایف ایس سی کرنے کا مکمل ارادہ، اور پنجاب کالج میں داخلہ لینے کے بعد میں انوگریشن پہ جب گیا تو قبلہ والد صاحب نے فرمایا کہ بیٹا تم روٹس میں اے لیولز کر لو۔ وہ میرے لیے ایک بالکل نئی دنیا تھی، جی، لیکن وہ 1.25 سال 1.5 سال کا عرصہ جو ہے اس میں نے اس کے امتحانات دیے، اور ایک معاملہ ایک باحسن و بخوبی انجام پایا اس کا۔ میتھ میں جو ہے وہ کچھ ہمارے جو معاملات ہیں، جو نمبر ہیں وہ تھوڑے کم آئے، جس کی وجہ سے پھر مجھے دوبارہ ایف ایس سی کرنا پڑی۔ ٹھیک، اس کے بعد بی ایس سی کیمسٹری فزکس میتھس میں کیا، پھر اس کے بعد دوبارہ والد صاحب کے حکم کے مطابق اور دیگر احباب کے نظریہ کے مطابق کہ بھائی ہمارا جو بنیادی کام ہے وہ لکھائی پڑھائی کا یا سادات کا جو وتیرہ ہے وہ مسجد و ممبر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو فارسی یا اردو یا عربی کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کیا جائے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ بی اے کا امتحان دیا، پھر فارسی کا کورس کیا، پھر اردو کے جو ماسٹرز ہے وہ کیا، ٹھیک، اور پھر جو ہے اس کے ساتھ ساتھ عربک کا جو میرا کورس ہے وہ تقریباً اب مکمل ہونے کے قریب ہے، اور اب میں نے آئندہ جو لایا عمل میں ہے اس میں یہ چیز شامل حال ہے کہ میں انشاءاللہ ادارہ منہاج القرآن سے جو یونیورسٹی ہے اس کی، وہاں سے میں ایم فل کی ڈگری انشاءاللہ یہ جو نیکسٹ ابھی سیشن سٹارٹ ہوگا اس سے میں ایم فل شروع کروں گا انشاءاللہ۔ تو شاعری کا آغاز آپ نے پھر کب سے لیا؟ قبلہ میری شاعری کی مدت اور شاعری کی عمر تقریباً 4.5 سے 5 سال کے قریب ہے، ٹھیک، اور یہ صرف اور صرف خالصتاً میرے حضور شیخ مکرم کی دعاؤں کا ثمر ہے۔ اس کے علاوہ شاعری کے میدان میں نہ میں نے آج تک کبھی کسی بھی استاد کا کوئی مکمل دیوان پڑھا ہے، اچھا، نہ ہی میں نے کبھی شاعری کے اسلوب پڑھے ہیں، اور نہ ہی میں نے کبھی اپنی شاعری جو ہے وہ اساتید کو دکھائی ہے، کبھی بھی نہیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے اچھی طرح میرے حضرت صاحب قبلہ کے جو خادم ہیں آستانہ شریف پہ، جو ہر وقت آستانہ شریف پہ رہتے ہیں، محمد محسن رضا قادری، ان کی شادی پہ ہم جا رہے تھے تو راستے میں میرے حضرت صاحب نے فرمایا کہ بیٹے اینیاں کتاباں گھر کٹھیاں کیتیاں ہوئی ہیں، کچھ پڑھدا لکھنا میں کہ کوئی نہ۔ اچھا، میں نے عرض کی میں کہ حضور کچھ پڑھتا ہوں۔ حضور نے میرے یہ کہنے کے باوجود حضور نے فرمایا کچھ پڑھا کر۔ تھوڑا سا وقت گزرا، اسی سفر کے دوران حضور نے دوبارہ فرمایا
فرمایا میرے پتر کچھ پڑھنا لکھنا بھی ہونا کہ کوئی نہ. میں نے پھر عرض کی, میں نے کہا حضور پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا پڑھا بھی کر لکھا بھی کر. وہ تقریباً 42 دن میں اپنے حضور کے ساتھ تبلیغی دورہ پہ جو پورے پنجاب کا پاکستان کا ہوتا ہے, میں حضرت صاحب کے ساتھ تھا. واپس گھر آنے کے بعد میں نے وہ تمام کا تمام جو تبلیغی دورہ تھا اس کو تحریر کیا کہ بھئی ایک میری یادداشت ہے تو اس کو میں اپنے پاس محفوظ کروں. ٹھیک. بس حضور کا وہ حکم ماننا تھا کہ میں نے جب وہ تحریر کیا, بعد میں وہ میرے نصیب میں نہ رہا. وہ جب میں نے اپنی شاعری دکھانے کے لیے, کیونکہ وہ اسی شاعری کے دوسرے اس شاعری کی ڈائری کے دوسرے کونے پہ وہ لکھا ہوا تھا, وہ جب میں نے ایک معروف استاد کو وہ اس کی اصلاح کے لیے دیا تو وہ نہ تو اصلاح واپس ملی مجھے اور نہ ہی پھر وہ مضمون بھی مجھ سے چھن گیا وہ. لیکن وہ جب میں نے لکھا اس کے بعد حضور کی عطا سے کوئی ایسا نظام عمل میں آیا شاعری کا کہ ایسا وقت بھی آیا کہ میں نے 1 گھنٹے کے اندر 17 غزلیں بھی لکھی. اللہ اکبر, کیا بات. یہ ایسا معاملہ, اور یہ ایسا معاملہ بالکل درست ہے اور منو ان ایسا موجود ہے. واہ. اس کے بعد سے لے کے آج تک مجھے کبھی بھی یہ یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کوئی بھی صنف شاعری اختیار کی اور اس پہ لکھنا شروع کیا اور مجھے کبھی بھی شاید 20 منٹ سے زیادہ نہیں لگے ہوں گے لکھتے ہوئے. اچھا. میں نے مسلسل نظم کے 70 اشعار بھی لکھے. کربلائے معلیٰ پہ مسدس کے بند اس وقت کوئی 82 کے قریب میں نے لکھے صرف پچھلے سال میں, اور شاید 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگا ہوگا. اللہ اکبر. اور یہ صرف اور صرف جو عطا ہے, جو ایک مہربانی ہے, وہ میرے حضور شیخ مکرم کی نگاہ کا اور ان کے حکم کی تعمیل کا ہے. اگر میں اپنی ساری کی ساری شاعری کو کسی ایک چیز کا انتصاب کروں, کسی ایک چیز پہ انتصاب کروں, تو وہ حضور کی ذات نہیں ہوگی, وہ میرے حضور کی ذات کا حکم ہوگا. اللہ. کہ صرف اس ایک حکم کی اما پر میں نے لکھنا شروع کیا, اور پھر میں نے اوائل دور میں صرف غزل لکھی. ٹھیک. میں نے کبھی بھی نعت یا منقبت یا مرثیہ یا قصیدہ کبھی بھی لکھنے کی کوشش بھی نہیں کی. لیکن آہستہ آہستہ جب یہ معاملہ چلا, اس میں سب سے میں امپورٹنٹ ایک چیز عرض کروں کہ میرا چھوٹا بھائی سید محمد صبغت اللہ شاہ, مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ وہ ہمیشہ وہ آ کے مجھ سے پوچھتا تھا کہ نصر بھائی آپ نے فلاں شخصیت پہ کچھ لکھا ہے؟ تو میں نے کہنا نہیں لکھا. میں نہیں لکھا تو پھر آپ نے کچھ نہیں لکھا. یعنی کہ اوائل زمانے میں وہ مجھے کہتا ہوتا تھا اس پہ بھی لکھیں, اس پہ بھی لکھیں, اس پہ بھی لکھیں. اور پھر بس بات اتنی سی ہے, میرے حضور فرمایا کرتے تھے, کہتے تھے بیٹا یہ ہر چیز جو ہوتی ہے نا, یہ دھیان جو ہے نا, انسان کا دھیان, اس کے مرہون منت ہوتی ہے. ٹھیک. تم نے اس چیز کی طرف دھیان لگایا تو وہ چیز تمہیں عطا ہو گئی. تو ہم جب بھی آج بھی شاعری کرتا ہوں تو چونکہ میرے حضرت صاحب خود ایک انتہائی بلند پایا شاعر ہیں. ٹھیک. اور جو میرا شاعری کا تخلص ہے, پہلے میں غلام طاہر لکھا کرتا تھا. اچھا. لیکن وہ چونکہ 2 الفاظ کا مرکب بنتا تھا یہ, تو وہ اکثر اوقات مقطع کے اندر جو ہے وہ تخلص کی وجہ سے معاملات تھوڑے بے وزن ہو جاتے تھے. ٹھیک. لیکن میں اس کو بے وزن رہنے دیتا تھا کہ بھئی یہ میرا نسبت کی وجہ سے ہے تو میں نے اس کو خراب نہیں کرنا. ٹھیک. پھر بعض حضرات نے حضور کے سامنے یہ بات کی کہ بھئی یہ اچھا لکھتا ہے, تو مقطع کے اندر جا کے معاملہ بے وزنی کا شکار ہوتا ہے, تو اس کا جو ہے وہ تخلص بدلے. میرے حضور جو تخلص کیا کرتے تھے وہ طاہر حزیں ہے. ٹھیک. تو حضور نے فرمایا کہ طاہر چونکہ میرا نام ہے وہ میرے پاس رہنے دو, اور حزیں تم لے لو. واہ. یہ جو تخلص ہے یہ بھی میرے حضور کا. کیا بات ہے. نہیں تو شاہ صاحب اب آپ کے کلام جو ہیں وہ معروف نعت خوان بھی پڑھتے ہیں, معروف نقبا بھی پڑھتے ہیں, لیکن پہلی بار آپ کو محافل میں انٹروڈیوس کس نے کروایا؟ سب سے پہلی مرتبہ جو محافل مقدسہ میں جو میرا ایک شعر ہے, جب حملہ ہوا پاکستان پہ اس وقت ایک میں نے شعر لکھا, وہ مناسبت بن گئی اس کا نام کے ساتھ. وہ حسن صدیقی نے جب حملہ کیا, میں نے وہ شعر لکھا, اور وہ شعر غائبانہ طور پہ میرا ایک دوست ہے قاضی محمد طیب حیدری, ٹھیک, اس نے وہ شعر فیس بک سے اٹھایا اور قبلہ صاحبزادہ تسلیم صابری صاحب کو بھیج دیا. کیا بات ہے. اور بھیجنے کے بعد جناب نے جو اس کے نیچے کمنٹ کیا واپسی پہ, اور جو جناب نے فرمایا اس پہ, وہ مجھے
طیب نے اسکرین شاٹ لے کے بھیجا. ٹھیک. مجھے کہتے شاہ جی یہ میں نے آپ کا جو شعر ہے نا وہ تسلیم صابری صاحب کو بھیج دیا. ٹھیک. اب میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا بھائی یہ جو شعر ہے یہ ان تک تم نے پہنچا تو دیا, انہوں نے کہا کیا ہے, کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی ایک انسان جس کا ایک اتنی زیادہ ہر کتاب سے کشید کرنے کی ایک عادت ہے, ایک جستجو ہے, اور پوری زندگی ان کا اس جو ہے وہ نکل گئی ہے اس دشت کی صحرائی میں, تو یہ کیا معاملہ ہوگا. کبھی انہوں نے کیا کہا, جب اس نے مجھے بھیجا تو میرے لیے کافی وہ حوصلہ افزا کام تھا. پھر وہ شعر جو ہے وہ پہلا وہ میں جناب کو سناتا ہوں. ویسے تو وہ تمام دنیا نے جو ہے وہ حضرت کی زبان سے وہ سنا ہے, اور میں جناب کو وہ شعر سناتا ہوں کہ وہی پرانی سی شامت بھلی نہ آ جائے, وہی پرانی سی شامت بھلی نہ آ جائے, شجاعتوں کے جہاں کا جلی نہ آ جائے, حسن کا دیکھا جو حملہ تو بول اٹھے کافر, یہاں سے باغو کہیں خود علی نہ آ جائے. اللہ اکبر, کیا بات ہے. اس شعر نے ایسی پذیرائی بخشی اور ایسا معاملہ بخشا کہ اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چل سو چل نکلا. پھر اسی کے اوپر ایک اور میں نے قطعہ لکھا, حضرت نے وہ بھی بہت پڑھا. یعنی کہ بہت سارے قطعات جو ہیں وہ قبلہ تسلیم احمد صابری صاحب نے پڑھا. تمام جتنے بھی میرے قطعات ہیں وہ حضرت نے محافل میں بہت زیادہ پڑھے, اور ابھی تک جناب بھی اور جناب کے جو شاگردان ہیں وہ بھی متواتر ان تمام قطعات کو جناب سرکار علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں تمام محافل کی زینت بناتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں. اور اس وجہ سے جو مراحل ہیں میری شاعری کو مزید نکھارنے کے اور مزید حضرات کے ساتھ روابط کے, وہ اس میں کافی زیادہ آسانی پیدا ہوئی. میرے خیال سے پھر آپ کو ساتھ اپنے محافل میں بھی لے کر گئے تھے. ہاں جی, سب سے پہلی جو میری ملاقات حضرت کے ساتھ ہوئی وہ میں جب جناب کے گھر آیا تو اس وقت جناب ایک محفل کی طرف جا رہے تھے, اور اس سے پہلے وہ میری پہلی باضابطہ ملاقات تھی. ٹھیک. اور وہ بھی شاید کوئی تقریباً یہ کوئی سردیوں کے ایام تھے اس وقت بھی کچھ ایسے ہی. اور جب ہم آئے یہاں پہ تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ ہم ایک محفل پہ جا رہے ہیں, اور وہاں سے واپسی پہ ہم نے حضور داتا صاحب جو ہے وہ سلام کرنا ہے. ٹھیک. میں نے بھی جناب سے کہا, میں نے کبھی مجھے بھی ایک عرصہ دراز ہو گیا ہے کہ میں نے کبھی داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضری نہیں دی. تو انہوں نے کہا وہاں سے واپسی پہ جو ہے پھر ہم وہاں پہ حاضری دیتے ہوئے آئیں گے. حضرت وہاں پہ گئے تو وہاں پہ صوفی انور بندی صاحب کے جو صاحبزادہ صاحب ہیں وہ وہاں پر موجود تھے, اور حضرت نے بڑی کمال شفقت فرمائی, اور ان کے ساتھ بالکل, حالانکہ میری ان کے ساتھ کوئی واقفیت نہیں, میں محافل پہ جاتا نہیں ہوں, بالکل نہیں جاتا, یعنی کہ ایک اپنا معاملہ ہے زندگی کا, شوق نہیں ہے کبھی پڑھنا تو کجا, سننے کے لیے بھی بہت کم. تو جب بھی کبھی گیا تو خاموشی سے کسی کو سننا چاہا, کوئی نعت ثنا خان یا کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس کو سننا ہے, بس اس کو سنا اور خاموشی سے واپس. آج کل تو ویسے کرونا کی وبا نے بڑی آسانی بنا رکھی ہے کہ وہ ماسک لگایا اور کسی کو پہچان نہیں ہوتی بھی کون آیا کون نہیں آیا, تو پھر میں وہاں سے آ جاتا ہوں. لیکن حضرت نے کمال مہربانی فرماتے ہوئے وہ جو سارے کا سارا معاملہ ہے وہاں پر جتنی عزت افزائی, اور پھر وہاں پہ شعر پڑھتے ہوئے جناب کا بارہا مرتبہ میرا جو ہے وہ نام لینا اور پھر میرا تعارف لوگوں کے سامنے کروانا, وہ ایک معاملہ میرے لیے انتہائی حوصلہ افزا بھی تھا اور قابل تحسین بھی تھا. تو شاہ جی اب جاتے جاتے ہمارے باب العلم کے فالورز کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ میں صرف اور صرف اتنا ہی کہوں گا کہ جس تربیت گاہ سے آپ فیضیاب ہو کر تمام عالم اسلام تک اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں, اسی تربیت گاہ سے جڑ رہے ہیں, کیونکہ اس دور میں جب ہر طرف خلفشار اور خلفشار ہے, ایک محبت, امن, شائستگی, وارفتگی, ذوق, شوق, مودت کا وہ جام جو کہ ہمہ وقت توصیف و ثنا کے ساتھ لبریز ہے, وہ صرف اور صرف اسی تربیت گاہ سے میسر ہے جس کا نام ادارہ منہاج القرآن ہے. بے شک. اور یہ اسی کی فیضیابیاں ہیں, اسی کی فیض باریاں ہیں کہ آج مجھ جیسے بہت سارے مولائی احباب سنیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اللہ. حقیقی معنوں میں
سنیت کا فروغ اور اس کا ابلاغ جو آپ کا یہ پیج، آپ کا یہ ادارہ اس تربیت گاہ سے فیض یاب ہو کر رہا ہے، اسی منہج کو قائم کیا جائے اور اسی منہج پر قائم رہا جائے، اسی میں ہی زندگی اور آخرت کی بھلائی جو ہے متوقع ہے اور یقینی ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ ام ابیہا سیدہ سلام اللہ علیہا، آپ کی بارگاہ میں ایک کلام جناب کی خدمت میں گوش گزار کرتا ہوں۔ اس سے پہلے میں صرف ایک چھوٹی سی گزارش جناب کے سامنے رکھوں گا کہ سیدہ پاک کی ذات اقدس کے بارے میں انسان جو کچھ بھی کہے وہ کم ہے، لیکن میں یہاں پر صرف ایک چھوٹا سا واقعہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا عوام الناس کے سامنے رکھنا چاہوں گا، تاکہ آپ کے پیج نے جس ایک مخالف قوت کے لیے اتنا کام کیا، اس کے رد میں اس کے حساب سے بھی، اس کے حوالے سے بھی ہمارا ایک پیغام عوام الناس تک پہنچ جائے کہ یہ مقام اور یہ بارگاہ کتنی بلند ہے اور کتنی نازک ہے۔ آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ حدیث پڑھا رہے تھے جی، تو حدیث پڑھاتے پڑھاتے آپ نے اپنے تمام شاگردوں کو حکم دیا کہ جاؤ جا کر دوبارہ تازہ وضو کر کے آؤ۔ ٹھیک۔ جب وہ دوبارہ تازہ وضو کر کے آئے تو آپ بھی اندر اٹھ کر تشریف لے گئے، دوبارہ غسل کیا، نئے کپڑے پہنے اور خوشبو لگائی اور آ کر مسند پہ بیٹھے اور آ کر سیدہ زہرا پاک کا اسم گرامی لیا۔ اللہ اکبر۔ تمام جو سامنے تلامذہ تھے انہوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ نام تم نے سننا تھا تو اس چیز کا متقاضی تھا کہ تم وضو کرتے، اور میں نے لینا تھا تو اس چیز کا متقاضی تھا کہ میں دوبارہ غسل کر کے آتا۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ یہ ایسا مقام ہے، یہ ایسی بارگاہ ہے کہ جن کا وجود حضور کے وجود اقدس سے دنیا میں جو ہے وہ آیا ہے۔ سیدہ پاک کی ولادت کے حوالے سے اور آپ کی بارگاہ میں کچھ اشعار جو ہے میں جناب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ توحید پرستوں کی ثنا سیدہ زہرا، اللہ اکبر، توحید پرستوں کی ثنا سیدہ زہرا، من مست الستوں کا پتہ سیدہ زہرا، اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ کونین کے مختار کی بیٹی تیرے صدقے، کونین کے مختار کی بیٹی تیرے صدقے، ہے تیرا نبی تیرا خدا سیدہ زہرا، کیا بات ہے۔ اور زوجائے علی دختر زینب تیری بھانجی۔ سبحان اللہ۔ یہ عنوان کم ملے گا آپ کو جی، کہ وہ ایک غلط ملت روایت جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ بھی آپ نے فرمایا فلاں جگہ سے شادی کیجیے گا، پھر ان کے صاحبزادے حضرت عباس تھے۔ نہیں، مالکہ کونین نے جس خاتون کے لیے سیدنا علی المرتضیٰ کو وصیت فرمائی تھی کہ ان کے ساتھ آپ شادی کیجیے گا، وہ حضرت سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت امامہ تھی۔ ٹھیک۔ تو اس کو میں نے یہاں پہ باندھا ہے کہ زوجائے علی دختر زینب تیری بھانجی، عباس بھی ہے تیری دعا سیدہ زہرا، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ عباس بھی ہے تیری دعا سیدہ زہرا، اور تا عمر کبھی ہونے نہ پایا تھا ادب سے، تا عمر کبھی ہونے نہ پایا تھا ادب سے، سلمان کے ہونٹوں سے ادا سیدہ زہرا، اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ سلمان کے ہونٹوں سے ادا سیدہ زہرا، اور جب بدعت و فرما کے بتایا ہے جہاں کو، جب بدعت و جو بھی پڑھ لیا جائے اس کو، جب بدعت و فرما کے بتایا ہے جہاں کو، سرکار سے پھر کیسے جدا سیدہ زہرا، اللہ اکبر، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سرکار سے پھر کیسے جدا سیدہ زہرا، بے شک۔ اور سرور کی پیاری ہے تو حسنین کی ماں ہے، سرور کی پیاری ہے تو حسنین کی ماں ہے، بانو علی شیر خدا سیدہ زہرا، اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ اور فتویٰ جو لگاؤ گے تو میں پھر بھی کہوں گا، فتویٰ جو لگاؤ گے تو میں پھر بھی کہوں گا، تطہیر کے تن پر ہے ردا سیدہ زہرا، اللہ اکبر، کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ تطہیر کے تن پر ہے ردا سیدہ زہرا۔ اور شعر نازک ہے، لیکن میں چونکہ اپنے شعر کا خود ذمہ دار ہوں، میں عرض کرتا ہوں کہ شرعن
یا جوازن، مگر اتنا تو یقین ہے. ٹھیک. شرن اہل سنت میں جی جی عصمت شرعی تو انبیاء کے لیے ہے، مگر جوازن میں صحابہ اور اہل بیت اطہار شامل ہیں. ٹھیک. تو میں نے شعر کہا ہے کہ شرعن یا جوازن مگر اتنا تو یقین ہے، معصوم ہے واللہ بخدا سید. اللہ اکبر، کیا بات ہے، واہ. میں نے ایک شعر اور لکھا تھا اس کے ضمن میں جناب کی وساطت سے پیش کرتا ہوں کہ گر ارادے آپ کے مضموم ہیں، گر ارادے آپ کے مضموم ہیں، پھر عقیدے اپنے بھی منظوم ہیں. پھر عقیدے اپنے بھی منظوم ہیں، سیدہ زہرا عفیفہ عابدہ کہہ نہیں سکتے مگر معصوم ہیں. اللہ اکبر، کیا بات ہے، واہ. کہہ نہیں سکتے مگر کیونکہ حضور کے جسم کا حصہ ہے. بے شک. شرن یا جوازن مگر اتنا تو یقین ہے، معصوم ہے واللہ بخدا سیدہ زہرا. اور پوچھا کہ نبی بعد ہزیں کون ہے افضل. کیا بات ہے. پوچھا کہ نبی بعد ہزیں کون ہے افضل، صدیق کی بیٹی نے کہا سیدہ زہرا. اللہ اکبر، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. صدیق کی بیٹی نے کہا سیدہ زہرا، سبحان اللہ. توحید پرستوں کی ثنا سیدہ زہرا، من مست الستوں کا پتہ سیدہ زہرا. کیا بات ہے شاہ جی، سلامت رہیں، آباد رہیں. بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. بہت جی ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.